مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ہم خداوند کے کلمات کو بائبل مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں، تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر میرے ساتھ دیکھیں گے۔ آج ہم دوسرے کلمے کو سیکھنے والے ہوں گے۔ دوسرا کلمہ جو کہ نجات کا کلمہ، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا باب 23 اور 43 آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہاں پر صلیب پر یسوع المسیح کے ساتھ دو ڈاکو، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب یسوع المسیح کے ساتھ مصلوب کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یسوع المسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا، لکھا ہے وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، خدا کی آنکھ پاک ہے، خدا پاک ہے۔ تو میرے عزیزو، جو یسوع المسیح کے دائیں اور بائیں جانب دو ڈاکو تھے، جنہوں نے بہت سے برے کام کیے، گناہ کیے، کیونکہ جب پہلا ڈاکو دوسرے ڈاکو سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو مجھے بھی بچا، ہمیں بچا اور تو خود بھی بچ، لیکن ایک ڈاکو نے، جس کو یسوع نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس ڈاکو نے کہا کہ ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس شخص نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ میرے عزیزو، اس ڈاکو نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح نے دیر نہیں لگائی، یسوع المسیح نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، جب اگر ہم پرانے عہد نامے کی طرف دیکھیں تو جب آدم سے گناہ ہوا، جب آدم سے نافرمانی ہوئی، تو فردوس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ لکھا ہے کہ وہاں پر اس کے چوگرد 16 زن تلوار اور فرشتوں کو خدا نے وہاں پر خیمہ زن کیا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 24 آیت میں، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ میرے عزیزو، یہاں پر فردوس جنت کی بات کی جا رہی ہے کہ جنت کا دروازہ، فردوس کا دروازہ یہاں پر بند ہو چکا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا، جب حوا نے گناہ کیا، تو ان کے گناہ کی وجہ سے یسوع المسیح نے کہا ایسا نہ ہو کہ آدم اس درخت میں سے، اس حیات کے درخت میں سے کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ باغ عدن کے مشرق کے اطراف کروبیوں کو چوگرد گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا، یعنی کہ وہ فردوس کے چوگرد خدا نے اپنے خیمے کو لگا دیا، فرشتوں کو وہاں پر تعینات کر دیا کہ تاکہ آدم وہاں پر جا کر حیات کے درخت میں سے کھا نہ سکے۔ تو اس کے بعد پہلا شخص میرے عزیزو یہ ڈاکو ہی تھا جو اس فردوس میں یسوع کے خوشی کے باغ میں گیا، جس کو یسوع نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، گناہ گار کی دعا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نہیں سنی جاتی۔ خدا گناہ گار کی دعا پر کان نہیں لگاتا، خدا گناہ گار کی دعا نہیں سنتا۔ لکھا ہے کہ گناہ گار کی دعا نفرت انگیز گنی جاتی ہے۔ تو پھر میرے عزیزو، اگر ایک شخص گناہ گار ہے تو پھر اسے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ گناہ گار دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کی دعا ایک ہی سنی جاتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 8 باب کے اندر ایک عورت کا ذکر ہے، ایک زناکار عورت جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی۔ میرے عزیزو، لوگوں نے اس کو سنسار کرنا چاہا، لوگوں نے اسے مارنا چاہا، لیکن یسوع مسیح نے کہا
اس پر پہلا پتھر وہ مارے جس نے پہلے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ میرے عزیزو، اس عورت نے یسوع مسیح کی یہ محبت دیکھ کر اس عورت نے توبہ کر لی۔ یسوع نے کہا پھر گناہ نہ کرنا، یعنی کہ جب انسان گناہ گار ہو، بہت سے اس نے پاپ کیے ہوں، تو اس کی دعا صرف توبہ کی دعا سنی جاتی ہے۔ ایک اور متی کی انجیل میں حوالہ ہم دیکھتے ہیں، زکئی نامی ایک شخص تھا جو چھوٹے قد کا تھا۔ تو میرے عزیزو، وہ ایک محصول لینے والا تھا، یعنی کہ ناجائز پیسہ کلیکٹ کرنے والا، ٹیکس کلیکٹر تھا وہ۔ تو میرے عزیزو، جب اس نے یسوع المسیح کو دیکھا، گولر کے درخت پر چڑھا، جب یسوع مسیح ان کے گھر گئے تو لکھا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نجات میرے عزیزو توبہ کرنے سے آتی ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو لکھے آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر ہی ہم فردوس کے وارث بنتے، اس ڈاکو کی طرح پھر ہی ہم جنت کے وارث، اس خوشی کے باغ کے وارث بنیں گے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہاں پہ سونے کی سڑکیں اور دودھ اور شہد کی ندیاں۔ تو میرے عزیزو، اس کلمے کے وسیلہ سے جو آج ہم نے سیکھا ہے کہ ڈاکو سے یسوع نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، پاک خدا اس کلمے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔